सब अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम शलोम। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने एक दफ़ा फिर कलाम मुक़द्दस की खिदमत के लिए मौका अता किया ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त दे सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें और खुदा के कलाम की बातों को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का सबब और वसीला बन सकें, ताकि बहुत सी जिंदगियां कलाम को सुनकर, इसको सीख कर, इसको समझ कर और ख़ुद भी तहकीक करके खुदावंद यहोशू मसीह में बढ़ें और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगी के सबब से जलाल दे सकें। क्योंकि खुदावंद ने इसीलिए खादमान दीन को मुकर्रर किया जो सच्चाई से कलाम को फैलाते और सच्चाई की तालीम देते हैं, ताकि खुदावंद का गला, खुदावंद की कलीसिया तरक्की करे और खुदावंद के कलाम की बातें दूसरे लोगों तक बड़े आसान और वाज़ेह और मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान लफ्ज़ों में लोगों तक पहुँच सकें और बहुत सी जिंदगियां इस कलाम के सबब से सैर और आसूदा हो सकें। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 123। ज़बूर नंबर 123 है। उसमें कलाम मुक़द्दस में 1 आयत से लेकर उसकी 3 आयत तक पढ़ेंगे। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें यहोवा अपने एलोहीम की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम न करे। हम पर रहम कर ऐ यहोवा, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए हैं। खुदा का कलाम हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 123, इसमें ऊपर देखें, यहाँ लिखा हुआ कि मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब हैकल में लोग जाते थे तो उसके दौरान खुदा के लोग क्या है, ये ज़बूर और ऐसे गीत क्या है वो गाया करते थे जाने के लिए। तो मालूत जो लिखा हुआ है, मालूत से लोगों को समझ, कुछ लोगों को तो समझ आती होगी तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती मालूत क्या लिखा हुआ था। तो मालूत का मतलब है यानी कि ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि हैकल जो है वो ऊंचाई पर बनी होती थी। इसलिए जिन जिन गीतों के ऊपर या ज़बूरों के ऊपर मालूद लिखा हुआ है, इसका मतलब है ज़ियारत के, हैकल की ज़ियारत के गीत। उसका मतलब है चढ़ाई पर जाने वक्त, चढ़ाई पर जाने के लिए ये ज़बूर और गीत गाए जाते थे। तो इसलिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। आंखें अपनी तरफ तेरी तरफ उठाता हूँ। और हमारी आंखें अपने खुदावन, अपने निजात दहिंदा, अपने मसीह, अपने अब्बा यवा पाक की तरफ लगी रहनी चाहिए, क्योंकि खुदावन का कलाम बहुत जगहों पर यह फरमाता है कि हमारा ध्यान, हमारे ख्याल खुदावन के कलाम और खुदावन के मुंह की बातों की तरफ, खुदावन के उस संदेशे की तरफ लगा रहना चाहिए। क्योंकि जब हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझ से इसे पढ़ेंगे तो फिर हमको खुदा का कलाम समझ आएगा।
इसलिए यहाँ जो जिक्र किया गया है, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, अपनी आंखें, या लिखा है कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं, देख। जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें यहोवा अपने अलहीम खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं हम पर। जब तक वो हम पर रहम न करे, हमारी आंखें लगी रहेंगी। 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 6 दिन के लिए नहीं, 8 और 10 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि हमारी आंखें हर वक्त खुदावंद की तरफ लगी रहनी चाहिए, ताकि हमारी मदद खुदावंद की तरफ से आ सके, और हमारी हिफाजत भी खुदावंद की तरफ से आ सके, और हमारी निगहबानी भी खुदावंद की तरफ से आ सके, ताकि खुदावंद का नाम में हम तरक्की करें, खुदावंद के नाम में हम बढ़ें। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 121 में लिखा है, अपनी आंखें, इसी के पीछे जो ज़बूर है, मालूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। यहाँ पहाड़ों का लफ्ज, पहाड़ जो लिखा गया लफ्ज पहाड़ों का, कुछ लोग इसका ये कहते हैं कि ये गुनाह को जाहिर करता है पहाड़, यानी कि गुनाह, दुख, तकलीफ, परेशानियों को जाहिर करता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि मुझ पर तो आफत पहाड़ों की तरह या पहाड़ की तरह आ पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ कलाम हमें क्या फरमाता है? कलाम हमें ये कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और पहाड़ों की तरफ उठाने का से मुराद ये है कि एक तो आंखें यरूशलेम के हाइट पर जो हैकल बनी हुई है उस तरफ, और दूसरा ये है कि खुदावंद का कलाम कोई सीना पर पहाड़ पर दिया गया था, और वहां खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि मैं अपनी आंखें उस शरीयत की तरफ लगाता हूं, मैं अपनी आंखें उस पहाड़ की तरफ लगाता हूं जिस पहाड़ पर से खुदावंद यहोवा पाक ने अपने बंदा मूसा को अपनी शरीयत और अपने कलाम और अपने अहकाम और अपने मुंह की बातों को क्या किया है, पहुंचाया है। जो बातें हम तक सच्चाई के साथ खुदावंद के खादमान दीन ने, बुजुर्गान दीन ने तहरीर करके हमें दी हैं, ताकि हम अपनी आंखें उस कलाम पर लगाए रखें, अपनी आंखें उस पहाड़ की तरफ लगाए रखें जिस पहाड़ पर खुदावंद ने अपना कलाम मुकद्दस, अपने तौरात, अपने मुंह की बातों को, इंस्ट्रक्शन और तरबियत की बातों को दिया था। इसलिए कि लिखा है कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी, यानी कि मेरी फौज, मेरी ताकत, मेरी तवानाई, मेरी हिफाजत, मेरी सेफ्टी, मेरी प्रोटेक्शन कहां से आएगी। मेरी कुम्मत, वहां लिखा है, यहां लिखा है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है। जब कुम्मत खुदावंद से है तो फिर हमको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें खुदावंद का कलाम भी हम पर आ जाएगा कि हम उस पर भी अमल करते हैं, फिर हम दुआ भी करेंगे, फिर हम उसके साथ अच्छी जिंदगी भी बसर करेंगे। जब हमारी कुम्मत खुदावंद से आएगी और हम उसमें बढ़ेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, तो हमें किसी किस्म की कमी या घटी या किसी किस्म की कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी मदद और हमारी हिफाजत खुदावंद की तरफ से है कि हम पर क्या है, रहम कर, हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। मेरी आंखें उस हैकल की तरफ जहां शुमाली साइड पर क्या है, खुदावंद का कलाम रखा जाता है, और उस पाक तरीन मकाम में जिसमें ऐद का संदूक पड़ा हुआ है और जिसमें शरीयत पड़ी हुई है, जिसमें आसा पड़ा हुआ है, मूसा का, हारून का आसा पड़ा हुआ है, और जिसमें खुदावंद के कलाम की बातें, और जिसमें वो रोटी पड़ी हुई है, हमारी आंखें उस कलाम की तरफ, उस यहोवा पाक की तरफ, उस खुदावंद की तरफ क्या है, वो लगी रहती हैं। और उस शुमाली समत में क्या है, शरीयत और तोरा वहां रखी जाती थी हैकल के अंदर। इसलिए हमारी आंखें, हमारी आंख, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल उस तरफ लगा रहना चाहिए, और मदद खुदावंद हमारी जरूर ही क्या है वो करते हैं। दूसरा तवरीक 16 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि
ہماری آنکھیں خداوند کی طرف لگی ہیں. جب ہماری آنکھیں خداوند کی طرف لگ جاتی ہیں تو پھر لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں. خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں جو اس کو زور آور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. ان کو خداوند کیا ہے؟ مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت، ان کی سب طرح سے نگرانی اور نگہبانی کرتا ہے. ہمیں بھی نگرانی اور نگہبانی کے لیے خداوند نے کیا کیا ہے؟ باپ آدم کو مقرر کیا تھا باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنا. ہمیں بھی اس باغ کی، اس کلیسیا کی، اس باغیچے کی کیا ہے؟ نگہبانی اور باغبانی، اس کی گوڈی کرنا، اسے کلام دینا، اسے پانی دینا، اسے روٹی دینا. اس گلے کی کیا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق ہماری رسپانسبلٹی ہے، تاکہ ہم بھی اس گلے کی نگہبانی کریں. اور گلے کی آنکھیں کیا ہے؟ خداوند کی پہاڑ کی طرف لگی رہنی چاہیے. جس طرح کلام مقدس کی باتیں جو سچی اور برحق باتیں ہیں، زکریا 19 لوکا 19 باب میں جس طرح زکریا اتنے چھوٹے قد کا آدمی تھا، اس کی آنکھیں کہاں لگی ہوئی تھی؟ اس کی آنکھیں، وہ کہتا ہے میں تو چھوٹا ہوں. اس کو پتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے اس نے عجیب عجیب کام کیے ہیں، وہ جانتا تھا. لیکن اس نے دل میں کیا ہے؟ خداوند پر، اس کے کلام اور اسے جاننے اور اسے پانے اور اسے ماننے اور اسے دیکھنے کی کیا تھی؟ اس کے اندر تمنا تھی. اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں خداوند کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں خداوند کو دیکھوں گا، کیونکہ میری مدد خداوند سے آتی ہے میری. اور جب اس نے خداوند کو اوپر چڑھ کر دیکھا گلر کے درخت پر، تو پھر ہم نے اوپر پڑھا نا، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر سیر کرتی ہیں. جو اپنے آپ کو قوی دکھائے گا اس پر خداوند کی آنکھیں لگ جاتی ہیں. تو جب یسوع مسیح اس درخت کے نیچے سے گزرے تو اس کی آنکھیں، زکریا اوپر چڑھا ہوا تھا جس کا یہ پکا ارادہ تھا کہ میں آج یسوع مسیح کو کیا کروں گا؟ دیکھوں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس کی طرف اوپر آنکھیں لگائیں، اوپر نگاہ کی، تو اسے کہا اے زکریا جلد نیچے اتر آ، تیری آنکھیں میری طرف لگی ہیں، اب میری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں. اور جب اس کی آنکھیں، دونوں کی آنکھیں میچ کر گئیں، مل گئیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات پانے کے لیے ہمیں خداوند کی طرف رجوع کرنا، اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملانا، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. تو پھر ہی خداوند کیا ہے؟ نجات بخشے گا. کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر اپنی آنکھوں کو لگا کے رکھتا ہے. امثال 5 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، انسان کی راہیں خداوند کے سامنے ہیں. انسان کی راہیں خداوند کے سامنے ہیں. جس طرح بیوی کی آنکھیں، لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی طرف لگی رہتی ہیں، اپنی مالکن کی طرف لگی رہتی ہیں، اپنے اس جو مدیر ہے اس کا، یا جس کے اندر وہ کام کر رہی ہوتی ہے، یا کلیسیا یا لوگ یا جو کوئی بھی اپنے سپیریئر کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کدھر لگی رہتی ہیں؟ اپنے آقا کی طرف لگی رہتی ہیں. کیونکہ اس کی مدد وہاں سے آتی ہے، اس کو سیلری وہاں سے ملتی ہے، اوور ٹائم وہاں سے ملتا ہے، ایکسٹرا کام کرنے کے پیسے اس کے وہاں سے ملتے ہیں، اور وہ جب محنت کرتا ہے تو اسے گفٹ بھی دیا جاتا ہے. اس طرح ہماری آنکھیں اپنے خداوند کی طرف لگی رہنی چاہیے. انسان کی راہیں خداوند کے سامنے ہیں، ہر چیز خداوند کو پتا ہے، اس کی راہیں انسان کی خداوند کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہم سوتے وقت کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے کمرے میں کیا کر رہے ہیں. سب خداوند اس کو کیا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے. جب خداوند کو معلوم ہے ہر چیز کا، وہ دیکھ سکتا ہے، تو پھر ہمیں کتنا محتاط احتیاط کرنی ہے ہم کو، تاکہ ہم پر کوئی آخری دنوں میں خداوند یہ نہ کہہ سکے کہ میں تمہیں نہیں جانتا. اس لیے خداوند
کی آنکھیں تو ہر وقت ہماری طرف لگی رہتی ہیں۔ پھر آگے امثال 15 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ہر جگہ نیکوں بدوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ نیک و بد کی نگران ہیں۔ نگران ہے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نگرانی ہر وقت ہو رہی ہے۔ جس طرح کوئی ایگزام دیتا ہے تو اس کے اوپر انویجیلیٹر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی کیا ہے وہ چیکنگ کرتا رہتا ہے، نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کیا ہیں غلط رستے پر یا نقل نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، یا پیپر کو جو دے رہے ہیں اس کو غائب نہ کر دیں، اس کو اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اور وہ نگرانی جو کی جاتی ہے ہر وقت اس کی انویجیلیٹر کی آنکھیں اسٹوڈنٹس پر رہتی ہیں جو ایگزام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ ایگزام چل رہا ہے، پوری دنیا میں ایگزام چل رہا ہے، اور اس ایگزام میں سے مجھے آپ کو پاس ہونا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا نا کوئی 30 گنا پھل لے کر آیا، کوئی 60 گنا پھل لے کر آیا، کوئی 100 گنا پھل لے کر آیا۔ 30 60 100 گنا پھل لے کر آیا۔ 30 60 100 سے مراد باپ ابراہیم اسحاق یعقوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم کی عمر 90 برس کی تھا جب اس نے پھل لے کر اس کو بیٹا ملا، اور اسحاق کی عمر 60 برس کی تھی جب اس سے عیساؤ اور وہ پیدا ہوئے، اس کے بچے پیدا ہوئے۔ تو یعقوب کی عمر کے بارے میں کہ 30 برس کا یوسف تھا، تو وہ کیا ہے وہ بادشاہ بنا، ابراہیم اسحاق یعقوب۔ تو یہ ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو باپ بیٹا روح القدس بھی کہیں گے، لیکن حقیقتاً 30 گنا 60 گنا 100 گنا۔ 30 گنا میں یوسف نے پھل لے کر آیا، بادشاہ بنا، اور یعقوب 60 کا تھا تو اس سے یوسف پیدا ہوا، یعنی کہ اس سے اس کے بچے پیدا ہوئے، اور ابراہیم جو ہے وہ 100 برس کا تھا تو اس میں سے اسحاق پیدا ہوا۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں خود بھی تحقیق کرنی ہے۔ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مسٹیک ہے تو اس کو آپ تحقیق کرو، تحقیق کر کے اس کی کریکشن آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آنکھیں اپنی خداوند کی طرف لگانی ہے، نگرانی خداوند ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح لوکا 8:18 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے محصول لینے والے نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر چھاتی پیٹ پیٹ کر خداوند سے کیا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس لیے ہم نے یہاں پڑھا نا کہ ہم پر رحم کر۔ تیسری آیت میں 123 میں تیسری آیت میں لکھا ہے ہم پر رحم کر اے خداوند ہم پر رحم کر۔ تو اس محصول لینے والے نے چھاتی پیٹ پیٹ کر خداوند کے سامنے رو رو کر دعا کی کہ اے خداوند ہم پر رحم کر، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ اور خداوند نے اس پر کیا ہے رحم کیا، اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر خداوند کے سامنے دعا کی، اور خداوند نے کیا ہے اس پر رحم کیا اور اسے بخش دیا۔ یہ زیادہ ایماندار ہو کے وہاں سے یہ اپنے گھر گیا۔ بہت سے امیر لوگ، بہت سے امیر کبیر لوگ جو ہیں وہ بھی ایماندار ہو کر خداوند کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ یہ غریب، یہ محصول لینے والا ایماندار ہو کے، اس کے خداوند نے کہا کہ یہ ایماندار ہو کے گھر جائے گا، یہ اچھا ہے، اس نے اچھا ایسا چن لیا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں ہم کو اچھا ایسا چننا ہے تاکہ ہم اس اچھے حصے کی خود بھی حفاظت کریں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو سکیں۔ اس لیے خداوند کا کلام لوکا 16:23 میں لکھا ہے کہ اس امیر آدمی نے
عالم روا سے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں. کیا لکھا ہے؟ اس امیر آدمی نے اپنی آنکھیں عالم روا میں سے کیا ہے اوپر اٹھائیں. جب اوپر اٹھائیں تو اس نے دیکھا. کیا دیکھا اس نے؟ لازر جو ہے وہ دکھ و تکلیفوں میں زندگی بسر کرتا ہوا اس دنیا سے کیا ہے وہ رخصت ہو گیا ہے. جب رخصت ہو گیا تو اس نے وہ عذاب میں نہیں تھا، لیکن اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. امیر شخص وہ کیا کرتا ہے اپنی آنکھ، وہ بھی آنکھیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس وقت آنکھیں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا پچھتانا ہے؟ اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی کوئی موقع کوئی وقت نہیں ہے، ابھی وقت ہے. ابھی خداوند کے کلام کو قبول کریں، ابھی خداوند کے کلام کے مطابق چلیں، اپنی آنکھیں ابھی خداوند کی طرف لگائیں. اور خداوند کی کمک، ہماری کمک خداوند سے آتی ہے، ہماری مدد خداوند سے آتی ہے، جس طرح 121 زبور میں ہم نے پڑھا بھی ہے. اس لیے ہم کو خداوند کے کلام اور اس کی منہ کی باتوں کی طرف کیا ہے زندگی بسر کرنا ہے، اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگانا ہے. آخری حوالہ دیکھیں گے، یہ حوالہ ہم 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 آیت میں سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں. ہم اپنے آپ کو پاک بن کے خداوند کے کلام کے مطابق کیا ہے ہم چلیں اور اس کو ہم پسند آ سکیں. کیونکہ خداوند کا کلام جب ہم پاک بنیں گے تو ہم کو وہ کیا ہے ہم کو قبول کرے گا. اس کی 17 میں لکھا ہے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، میں تم کو قبول کر لوں گا اور میں تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے. خداوند مجھے اور آپ کو یہ فرماتا ہے، اس طرح پاک بن کے اپنی آنکھیں خداوند کی طرف، بی بی کی طرف جس طرح لونڈی کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، اس طرح میری اور آپ کی آنکھیں اپنے خداوند، اپنے یوشفاق مسیح، اپنے نجات دہندہ، اپنے اس نجات کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو، جس کے سبب سے اور جس کے لیے یہ کائنات کیا کی گئی ہے بنائی گئی ہے، اور تاکہ ہم خداوند سے اس کلام کے سبب سے ہم برکت پائیں اور خداوند میں بڑھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق ہم خود بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ تحقیق کریں، صرف ہم پہ نہیں رہو، خود تحقیق کریں کیا واقعی باتیں یہ ایسی لکھی ہوئی ہیں. خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.